السلام علیکم. ایک ویڈیو آئی ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ایک پیج کی ہے. پریشانی کے وقت مزار پہ جانا. گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں. تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے. بالکل صحیح نہیں ہے. حرام ہے قبر پہ جانا, مزار پہ جانا پریشانیوں میں. کبیرہ گناہ ہے. مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں. باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا. ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے, یہ خوب دماغ میں رکھیں. جو تعویذ گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں, ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے, ایک دھاگا یہاں باندھا ہوگا, ایک دھاگا یہاں پٹا باندھا ہوگا, ایک یہاں باندھا ہوگا, بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں ساری زندگی. اس میں مفتی طارق مسعود جو کہ دیوبندیوں کا مفتی ہے, اس سے سوال ہوا کہ ہم لوگ پر کوئی پریشانی آتی ہے, مشکل آتی ہے تو ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں اور مزار پر جاتے ہیں. تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے, مزار پر جانا پریشانیوں کے وقت یہ گناہ ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو مولویوں کے پاس گنڈے وغیرہ تعویذ کے لے جاتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اس کے جائز ہونے نہ ہونے پر. اچھا, پہلے کے بارے میں حرام کہہ دیا اور دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. خیر, تو کیا اللہ کے ولیوں, نبیوں, اللہ کے مقدس بندوں کی مزارات پر ان کے پاس جانا اپنی مصیبتیں پریشانیاں لے کر, کیا یہ حرام ہے؟ تو جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم کو کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے, صحابہ کرام جو کہ توحید کو سب سے زیادہ اس امت میں جاننے والے لوگ ہیں, جن کی توحید کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وہ اتنے بڑے توحید پرست تھے, لیکن وہ بھی جب پریشانی میں آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3576 کے اندر موجود ہے, جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا, لوگ پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے اور نہ وضو کرنے کے لیے پانی تھا نہ پینے کے لیے. تو لوگ فریاد کے لیے غمگین یعنی روتے ہوئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ان کی حالت ایسی تھی, ایسا لگ رہا تھا وہ رو رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے. وہ تو صحابہ تھے, اگر وہ چاہتے تو اپنے خیمے میں بیٹھ کر دعا کر لیتے, یا اللہ ہم پر پانی برسا, لیکن وہ نبی کے پاس آئے اور نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مشکل کو دور کرنے والا تو صرف اللہ ہے, اس کے سوا کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا, میرے پاس کیا آئے ہو, جاؤ دعا مانگو اللہ سے مسجد میں بیٹھ کر, خیموں میں بیٹھ کر. نبی نے یہ نہیں کہا کہ نبی سب سے زیادہ توحید کو جانتے ہیں, پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا. تو پتہ چلا آج کل جو لوگ اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کو چھوڑ کر, مسجد کو چھوڑ کر درگاہوں میں, مزارات پر جا رہے ہیں, تو اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہوتے, اس کے نیک مقدس بندے ہوتے. خیر, تو نبی نے اپنے ایک برتن میں انگلی ڈالی تو انگلیوں سے, حدیث کے الفاظ ہے کہ جس طرح چشمے بہتے ہیں نا, جھرنا بہتا ہے, ویسے پانی بہنے لگا. تو سارے صحابہ سحراب ہوئے. اس وقت صحابی فرماتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتے نا, سب کو جو ہے یہ پانی جو ہے بالکل پر جاتا اور سب کو کفایت کرتا. اور پوچھا گیا کہ اس وقت کتنے افراد, تو کہا کہ 1500 افراد تھے. سب نے وضو کیا اور پانی اپنے برتن بھی بھر لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, مشکل دور کرنا جو بھی ہے, لیکن اللہ کی عطا سے اس کے نیک بندے بھی مشکلیں دور کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی شرک نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز لوگ کہہ سکتے کہ یہ تو نبی حیات میں تھے تو صحابہ گئے, لیکن اب تم تو مزار والوں کے پاس جاتے ہو. تو ہمارے نزدیک اس چیز میں کوئی فرق نہیں. کوئی بندہ کسی نبی کی حیات میں اس کے پاس جائے, یا کسی ولی کی حیات میں, یا پھر ان کے وصال کے بعد ان کی قبر پر جائے, تو وہ اللہ سے دعا تو کم سے کم ہمارے لیے کر سکتے ہیں. خیر, اگر قبر کی بات ہے تو آئیے اس کے اوپر بھی ایک بالکل درست حدیث, بالکل قوی حدیث ہے. سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے, جو امام بخاری سے پہلے جن کا وصال ہو گیا, وہ حدیث کے امام دارمی ہیں. ان کی حدیث کی کتاب کے اندر حدیث نمبر 93 ہے. اس میں موجود ہے کہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا جس وقت تھی, اس وقت مدینہ میں قحط پڑا, تو لوگ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. تو لوگوں, اس وقت تو تابعین تھے نا, سارے صحابہ تھے اور تابعین تھے, تو حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے, اپنی یہ بتایا کہ قحط میں یہ سب معاملے ہو رہے ہیں. تو حضرت سیدتنا عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو, میں کیا کر سکتی ہوں, اللہ سے مانگو, اللہ کے سوا کوئی مصیبت اور پریشانی دور تو کر نہیں سکتا. بلکہ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم نبی کی قبر پر چلے جاؤ. کیا کہا کہ نبی کی قبر پر چلی جاؤ. آج کل لوگ کہتے ہیں پریشانی آئی تو قبر پر نہ جاؤ. حضرت عائشہ نبی کی قبر پر بھیج رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کی قبر کی چھت میں ایک روشن دان کی کھڑکی کھول دو, تاکہ نبی کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو, کوئی آڑ نہ ہو.
تو چنانچہ وہ لوگ وہاں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، اور ایک طاق جو ہے کھڑکی وہاں سے کھول دی تو جھما جھم بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ کچھ وقت میں گھاس اگ گئی کچھ دنوں میں، اور سارے اونٹ وغیرہ سب سیراب ہو گئے، اور اتنے اونٹ تگڑے ہو گئے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے، اتنی گھاس وغیرہ اگ گئی تھی۔ تو یہ حدیث بالکل درست حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہے بھائی، صحابہ نبی کے پاس بھی جاتے تھے، صحابہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس بھی اپنی پریشانی لے کر جاتے تھے، اور تابعین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزارات پر جانا، وہاں سے برکتیں حاصل کرنا۔ اسی طرح امام شافعی، تاریخ بغداد کے اندر روایت موجود ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پر جاتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری جو ہے پریشانی دور ہو جاتی تھی، میری جو حاجت ہوتی تھی وہ مجھے مل جاتی تھی۔ اسی طرح امام ابن حبان جو کہ حدیث کے امام ہیں بہت بڑے، وہ بھی امام موسیٰ رضا کی قبر پر جایا کرتے ہیں، تو وہاں پر کہتے تھے میں جاتا تھا، وہاں سے میری جو ہے حاجت پوری ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ سارے بڑے بڑے امت کے صحابہ، تابعین اور یہ محدثین یہ سب کیا کرتے تھے۔ چونکہ ہم آخری دور میں ہیں، اب فتنے فساد بہت ہونے والے ہیں اور گمراہیت بڑھنے والی ہے، تو یہ لوگ کچھ کا کچھ فتویٰ دیتے، حرام ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔ دوسری چیز، مفتی طارق مسعود نے یہ کہی کہ گنڈے والوں کے پاس جاؤ تو وہ پھر چیز چھوٹتی ہی نہیں ہے، وہ زندگی بھر لگا رہتے۔ بھئی بہت سے تو ایسے پھر بیماریاں بھی جن کی دوائی نہیں چھوٹتی، آج شوگر والوں کی دوائی نہیں چھوٹ رہی، بی پی والوں کی نہیں چھوٹ رہی، تو ان کو بھی یہ کہو گے کہ مت جایا کرو ڈاکٹر کے پاس؟ مطلب یہ نہیں ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے روحانی ہو یا جسمانی، وہ جلدی نہیں چھوٹتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دوا نہ کی جائے۔ ہاں یہ ہے کہ صحیح عامل اور صحیح جو شریعت کے مطابق دعا تعویذ وغیرہ کرتے ہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔